یہ کام ہے موعظہ کا، واعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں واعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہو گئی، بلکہ واعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو واعظ کہہ رہے ہو، گویا کہ واعظ گھٹیا چیز ہے۔ نہیں، واعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب واعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست۔ وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے۔ الضعیف و شاذ و مرسل کار، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق۔ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا۔ اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، جائنا نہیں، وہ اور ہے۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم۔